نحمده ونصلي على رسول الكريم. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب مسلم محمد کوپا کا یہ قصبہ ہے، شروع میں وہیں سے کام کیا ہے اور بہت بڑا وہاں کے لوگوں نے قبول کیا ہے. مئو میں وہ بات نہیں ہوئی، کوپا سے شروع ہوا. اس طرح پر کوپا کا ان کو بہت مانتے تھے، اپنا وطن سمجھتے تھے. اب بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ وہاں تدین کا اثر ہے. ان کے ملفوظات ہیں فرما رہے ہیں کہ پہلی اس کا عنوان یہ ہے: دین مقصود ہے، پیر مقصود نہیں. پہلی بات دین مقصود ہے، پیر مقصود نہیں. حضرت مسلم نے فرمایا میں کوپا گنج گیا تھا تو وہاں جب نماز کا وقت ہوتا اور میں نکل کر مسجد کے لیے جانے لگتا تو ایک بڑا مجمع مجھ کو آ کے گھیر لیتا ساتھ جانے کے لیے. میں بھی بات دکھ رہا ہوں ساتھی، اور اس قدر ہجوم میرے گرد ہو جاتا کہ مسجد تک جانا دشوار ہو جاتا. بہت کوپا میں خاص جگہ بہت مارا. مئو کا درجہ معاملے میں بات کا کوپا ہی پہلے حضرت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. اس قدر ہجوم میرے گرد ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ مسجد تک جانا دشوار ہو جاتا. اتنا مانتے تھے. میں نے یہ حال دیکھ کر ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا پیر ہوں، تم مجھ کو تماشا کیوں بناتے ہو؟ جیسے کھیل تماشے لوگ پیچھے پیچھے 10 آدمی 100 آدمی کا ہے. حضرت عمر نے خود منع کیا کہ میرے پیچھے نہ ہو. میرا بھی نقصان، تمہارا بھی نقصان. تم ایک آدمی کی تب کہ اسی آدمی کہتے ہیں جیسے خدا کی پیچھے چلے آگے نہیں بڑھتے، اور مجھ کو تم تکبر میں مبتلا نہ کرو. تھانوی نے اس کو لکھا ہے بڑے شان سے. معلوم ہوا کہ اس وقت بھی اپنی اصلاح کی فکر تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک آن کے لیے غافل ہونے کی ضرورت ہے اپنی اصلاح سے. ایک آن میں شیطان کہاں سے کہاں گمراہی میں ڈال رکھتا ہے. آج ہمارے بزرگان دین بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اسی تعلیم. میں کوبا میں گیا ہوں، حضرت تشریف لے گئے. اتنے آدمی آگے پیچھے اوپر سب دیکھنے کے لیے. حضرت نے منع کیا نا، یہ مجھے پسند نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریقے ستانے کے. میں ایک کار برسے شاست. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، سیرت سلف. ماتا بھی نے کہا شیخ قوام دین میں گویا میں ایک کار برسے شاست. اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. اس قدر ہجوم میرے گرد ہو جاتا کہ مسجد سے جانا دشوار رہتا. میں نے یہ حال دیکھ کر ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا پیر ہوں، تم مجھ کو تماشا کیوں بناتے ہو، مجھے گمراہ کر رہے. پھر ان کو سمجھایا کہ اس قدر تعظیم و تقریم ہمارے لیے بھی فتنہ ہے اور تمہارے لیے بھی فتنہ ہے. ہمارے لیے فتنہ ہے. اونچو بین خلق را سر مست خیش، از تکبر می رود دست خیش. اونچی بین خلق را سر مست خیش. جو اپنے کو دیکھتا ہے کہ پوری مخلوق ہم پر عاشق ہے، گر پڑی رہی، اس کو بھی کچھ خیال ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تبدیل ہوا رہا ہے. بس ایسے گر گیا وہ. کم شیوخن ترک سقطو، علامہ لکھ رہے کم رأینا شیوخن سقطو. بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا کہ گر گئے اپنے مرتبے سے، چلے تھے، یہ مخلوق گرا دیے. بہت فرماتے تھے کہ جس طریقے سے بڑی دین کے لیے اپنی فکر ضروری ہے،
پیروں کو لیے اپنی فکر، حاصل شدہ دولت کو فوت نہ کرو. ہم نے کتنی مدد سنا. ہر بات تھانوی کے ایک شخص تھے، نیک تھے، کوئی تعریف جب کرتا تھا تو رونے لگتے تھے. کہا کہ میں اپنی دولت کھو چکا ہوں اسی تعریف کی وجہ سے، تو میں پھر ہم کو اس میں ڈالنا چاہتے ہو. بات وجہ ہی حضرت فرماتے بات یہی کہ وہ حضرت تھانوی گئے تھے، اپنے وطن گئے اور قبرستان میں گئے، اور بطور عجوب میں انہوں نے کہا مردوں سے، اپنے لوگوں سے، کہ جو دولت ہمارے خاندان سے جا چکی تھی میں اس کو حاصل کر کے آیا ہوں. اسی ون اس پر ختم گئی. کتنی مطلب واقعہ میں نے سنا بادشاہ تھوڑی ہے. کہا میری دولت چھین گئی اور تم میری تعریف کر رہے ہو، رونے لگتے. کہا حضرت تھانوی کہہ رہا کچھ حاصل ہوا. میں نے اپنے قبرستان میں جا کے کہا جو دولت ہمارے خاندان سے ختم ہو چکی ہے میں اس کو حاصل کر کے آیا ہوں. یہ براہ وجوب انہوں نے کہا. ایسی باتیں بہت میں کہتے تھے حضرت بادشاہ، کیونکہ وہاں رہے تھے. لوگوں کی ترقی تنزلی دونوں دیکھے ہوئے تھے. تنزلی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آگے بڑھ کر کے گرنا منتہا پر جا کر کے گر جائے، افسوس کی بات ہے. کم رائے نہ شیوخن سخت ہو، بہت خوشحالی لکھتے ہیں. کم رائے نہ شیوخن سخت ہو. بہت سے اپنے شیوخ کو دیکھا کہ وہ ساکت ہو گئے اپنے درجے سے، یہ سناتے رہتے تھے مجلس میں. بہت ان چیزوں سے بہت ڈرتے تھے. وہ جتنا کرامات سے تعریف سے خوش نہیں ہوتے تھے اتنا تعریف سے کوئی بچتا تھا اس سے زیادہ خوش ہوتے تھے. ہم ہی لوگ کوئی گھر میں تھے، ہم ہی لوگ آپ کے دوست ساتھ بھی تھے. کوئی مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فتح پور میں ان کو بھیجا حضرت نے. عمدہ تقریر کیا، زبردست تقریر کیا. اب اس تقریر کے بعد ان کی تعریف شروع ہو گئی. تعریف کہا دیکھو ابھی ہلاک ہو جائے گا اتنی تعریف. پھر ان کو کبھی بھی وعد میں نہیں بھیجا. ان کے وعد سے اتنا متصل لوگ تعریف کرنے لگے. خوب کہا یہ تو بگڑ ہی جائے گا. وہ جو بڑی خوب بجا ابن ماجہ میں غالباً ہے کہ سب سے اخیر میں رضیلہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ خوب بجاہ کا ہے. یہاں پہ ان باتوں پر کلام فرمایا کرتے تھے. دروازے کوپا میں گیا، جب نماز کا وقت ہوتا اور میں نکل کر مسجد کے لیے جانے لگتا تو ایک بڑا مجمع مجھ کو گھیر لیتا اور اس قدر ہجوم میرے گرد ہو جاتا کہ مسجد تک جانا دشوار ہو جاتا. میں نے یہ حال دیکھ کر ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا پیر ہوں، تم مجھ کو تماشا کیوں بناتے ہو. پھر ان کو سمجھایا کہ اس قدر تعظیم و تقریر ہمارے لیے بھی فتنہ ہے. حضرت عمر نے بھی منع کیا ہمارے، اور تمہارے لیے بھی فتنہ ہے. نہیں یہ کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصود دین نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ مقصود ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے، بس ہمارا بدن مقصود ہو گیا. لیکن ہمارا بدن مقصود ہوا، بدن کی کوئی حیثیت نہیں. ہم یہاں تم کو تعلیم کرنے آئے ہیں، خود خراب ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تو تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو ہم ہی کو بگاڑ دو گے. اتنی تعلیم اتنی تقریب نفس میں. ہم یہاں تم کو تعلیم کرنے کے لیے آئے ہیں، خود خراب ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. پھر میں نے کتاب نکال کر ان کو خوب اچھی طرح سمجھایا اور بتایا کہ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کے ماننے والے بھی گزر چکے ہیں. ان ماننے والوں کا معاملہ بزرگان دین سے کیا تھا اس پر غور کرو. وہ ان کے تعلیمات پر زیادہ توجہ دیتے تھے. پھر ان کی تعلیم ایسی جو حد سے گزر جائے یہ مناسب نہیں. تمہارا بھی وقت ضائع اور وہ بھی لٹ جائے گا. اسلام میں بڑے سے واقعات اس کے لکھے ہوئے. ان کے ماننے والے بھی گزر چکے. ان ماننے والوں کا معاملہ بزرگان دین سے کیسا تھا اس پر غور کرو.
اور اس کو پیش نظر رکھو. ان کے حالات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنے مشائخ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا تھا جیسا کہ تم لوگ کر رہے ہو. کئی بھیڑ لگائے ہوا اصلاح نہیں کرتے. کتنے دنوں سے لوگ جاتے تھے. بہت ہم لوگ تو بہت سن چکے ہیں. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رہے کتنے دنوں تک وطن میں رہے, یہی کہتے رہے کہ تم لوگوں نے قدر نہیں کیا. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو, اس سے میری بھی عزت تمہاری بھی عزت ہے. تو سنے ہوئے ہیں. تم اپنے جو خاندانی خصلتیں ہیں اس کو نہیں چھوڑتے. میں جو کہتا ہوں اس کو نہیں لیتے. ناخوش ہو جاتے تھے, کبھی یہاں چلے گئے کبھی وہاں چلے گئے. بہت ہی ہوتا تھا. اور آتے تھے ہم لوگ کے گاؤں میں تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ فجر بعد ہم ملا جائے گا. سب لوگ سمجھتے تھے. معلوم فجر پہلے کہیں چلے گئے, پتہ ہی نہیں کہاں گئے. صبح یہاں شام وہاں, کھانا یہاں وہاں گیا. اللہ تعالیٰ عجیب کچھ جد بھی تھا. اسے بڑے موتگی تھے ہم لوگ کے عطا, بہت موتگی. اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی. وہاں سید امین صاحب تشریف لے گئے رابعلی والے, ان کو مانا. وہ تو ان کی وجہ سے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب دیر میں مانا کہ اتنے بڑے بزرگ میں خود سنا ہے کہ ہم اتنے بڑے بزرگ کے ساتھ رہے ہیں جو 12 کہار سے چلتے تھے پالی کی پار. یہ کیا ہے؟ بہت دنوں بعد معرفت تو مجھے ہوئی آخر. بہت مانتے بعد سید امین صاحب کا نام سنا ہوا. سید احمد شاہ بریلوی کے خاندان کے تھے. سب کچھ وہی تھے ہم لوگ. بس وہی. ایک بات اچھی بات ہے ہمارے لیے, فرمایا حضرت نے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب اخیر میں کہ تم لوگ کے اندر خاندان میں کچھ تدین جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ حضرت سید امین صاحب کی تم نے خدمت کیا ہے. حمایت کے گاؤں سے کسی گاؤں والوں نے بند کر دیا تالے. ان کو ہمارے دادا گھوڑے کر پالکی لے گئے اور تالا توڑوایا, باہر کہاں لے کے آئے کوئی بول نہیں سکا. اب یہ چیز حضرت کو معلوم تھی. حضرت مہاراج راوے صاحب گئے. میں نے کہا وہ جگہ تو دیکھیے جہاں شیخ ہمارے حضرت سید امین صاحب آپ کے خاندان کے آئے اطلاع گھوڑے کی پالکی گئے, گھوڑا لے کر کے پالکی گئے, لے آئے اس جگہ سے مہاراج. تو مہاراج صاحب تشریف لے گئے ہمارے گھر. اس بنا پر کہ وہ گھر تو دیکھ لیجیے جہاں سے کیا ہوا کتنا کام کیا ہے. آگے اینٹ پتھر سے پڑے تھے, دروازے پڑھتے گے. فرمایا کہ یہ اینٹ پتھر کیسے پڑے ہوئے, کیا ہے؟ کہا ہے اس کو ہم لوگ بنائیں گے شیو جو امام باڑہ. ہاں امام باڑہ ہم لوگ بنوائیں گے. ہم نے خاندان کے لوگوں کا امام باڑہ تو امام باڑہ مسجد کیوں نہیں بنواتے؟ تو اسی سے مسجد بنی ہماری. ہم وہی جو ہے بہت چھوٹی سی تھی, بہت پرانا. ہمارے قاری ممین صاحب کے والد وغیرہ پڑھتے میں رہے. ہر جگہ سے کچھ ناخوش ہوئے, لیکن ہمارے گاؤں سے ناخوش. بہت سیدھے سادے فرماتے تھے, یہ بہت سیدھے سادے جہاں بہت مہذب لوگ تھے ان سے کچھ نہیں تھے. ٹیپ ٹاپ سے گھبراتے تھے. بہرحال سنو, شیخ ابو علی رقاق نے ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا بطور مدح کے فرمایا کہ یہ شیخ دنیا میں خمول اور گمنامی کو پسند کرتے تھے. یعنی کہ شہرت پسند, خمول اور گمنامی کو تعریف میں کہا انہوں نے. پر غور کرو کہ شیخ ابو علی تو ان بزرگ کی اس صفت کی تعریف فرما رہے ہیں, اور ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ شہرت اور جاہ کے تعلیم میں کتنا فرق ہو گیا. تعلیم میں وہ ہمارے اکابر میں سے رہے لیکن خمول کو پسند کرتے. حضرت تھانے تشریف لے جا رہے تھے لکھنؤ, لکھا ہوا میں نے خود عالمی سے سنا, لفظ ساتھ پر رکھو. جا رہے تھے لکھنؤ, رام بریلی میں جو اس وقت جانشین جو بھی تھے ان کو ہوا کہ اشرف علی جا رہے ہیں لکھنؤ, ان کو تم اپنے یہاں لے آؤ. حضرت کے دل میں آیا کہ رام علی ہے میں اتر جاؤں, لیکن حضرت نے جب وہاں قمر الدین صاحب نام تھے, میں نے خود معلومیا سے دونوں نے کہا. حضرت نے ماں کی دیکھا یہ بات مشہور ہو چکی, خواب بھی یہ بھی, اب میرا جانا مناسب نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کہ میں وجوب میں مبتلا ہو جاؤں، نہیں ہے کہاں میں دوسرے وقت میں آؤں گا. بہرحال ابو عثمان مغربی نے فرمایا کہ ولی کبھی مشہور ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ مفتون بھی ہو، مشہور بھی ہے اور مشہور ہے باقی ولی مشہور ہونے کے بعد اپنے ولایت پر باقی رہتا ہے. بہت سے لوگ کم رأینا شیوخا سقطوا، بہت سے مشائخ کو دیکھا کہ اپنے مقام سے گر گئے. کم رأینا شیوخا سقطوا، بہت مشہور مفتون ہونا اور چیز ہے، مشہور ہونا اور چیز ہے. مشہور ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن فتنے میں نہیں. جیسے یہ ہو سکتا ہے کوئی مفتون ہو اور مشہور نہ ہو، اسی طرح مشہور ہونے کے لیے مفتون ہونا ضروری نہیں. سب یہ نہیں کہ جو مشہور ہو گیا مفتون بھی ہو گیا. یہ اپنے بچاؤ کی فکر رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم کو نقصان نہ پہنچائے. مگر ڈرتے سب، لیکن یہ فائدہ ہم نے لیا، مگر ڈرتے سب کو رہنا چاہیے، کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا. اور فتنوں سے پار کی دعا کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فتنوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ اسی میں جاتے تھے حکیم صاحب کے یہاں کے، ہم بھائی صاحب قائم ہوتے ہیں. اب 11 بجے حضرت کھانا کھاتے تھے 11:30، نہیں آیا. پوچھتے رہتے لوگ آئے کہ نہیں حکیم صاحب کی، نہیں آئے، نہیں کھانا. جب ہم لوگ آگے گئے تو اور یہ کہتے تھے لوگ گئے ہیں بازار، معلوم کیا گئے ہیں بازار، معلوم نہیں کیا. فطرت سے بچانا اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں کیا کہ کن کن باتوں کی گرفت فرما دیتے. ایک بزرگ تھے یہاں شافت الرحمان کے سلسلے کے، آئے حضرت ان کو دیکھ کے آئے بازار میں کہیں، فرمایا کہ جا کے ان سے کہو میں آپ کو نسبت اللہ کی بشارت دیتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ میں نے ان کو بازار میں چلتے ہوئے دیکھا، بہت محتاط پایا، اس وجہ سے ان کو اجازت دیتا ہوں ایک نظر میں. مگر ڈرتے رہنا چاہیے اور فتنوں سے حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. حضرت مولانا کی بات ہے، حضرت مولانا ایک جگہ تشریف لے گئے علماء تھان میں. جو کھانا سامنے آیا پوچھا کہ میں کس کا مہمان ہوں، میرا دائی کون ہے. ایک چودھری صاحب نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ گاؤں بھر کے مہمان ہیں. یہ واقعہ تھی. اس سے حضرت مولانا سمجھ گئے کہ کوئی مشترک رقم ہوگی جس میں یتیموں بیواؤں معلوم ہے کن کن لوگوں کا مال ہوگا، اس سے کھانا تیار ہوا ہوگا گاؤں بھر کی. پھر فرمایا کہ اس کھانے کو یہاں سے فوراً ہٹاؤ. اور کوئی ایک آدمی مجھ کو دال روٹی کھلا دے، ماتھا نہیں کا کوئی ایک آدمی مجھ کو دال روٹی کھلا، وہ ٹھیک ہے ایک آدمی. یہ نہیں کہ خدا قربا سب ہے لیکن معلوم ہے کہ ہے شاید لکھا اور مجھ کو قبول ہے. یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا. یہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہاں پر بہت سے علماء آئے مگر اس پر نکی نہیں کیا، ہمیں سے وہی چندے کے کھانا وہی کھلا دے مشترک. کہا اس میں یتیموں کا مال ہوگا، بیواؤں کا مال ہوگا. میں کیسے کہوں؟ یہ بھی دیکھیے ہمت کی بات، نہیں کھانے کا. دال روٹی مانگا کھایا لیکن وہ کھانا نہیں کھایا کیونکہ مشترک مال ہے تو مشترک مال چندے میں تو سب کا لیا جاتا ہے. نہیں کھایا. حضرت مولانا فوراً ہی اس پر نکیر فرمائی. واقعی حضرت ہی کی یہ شان تھی، بلا خوف لومۃ لائم، یعنی بغیر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے منکرات پر نکیر فرماتے تھے. حضرت فرما رہے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں، اس لیے کہ ان حضرات کو ہر وقت آخرت پیش نظر آتی ہے. اس لیے کہ ان حضرات کو ہر وقت آخرت پیش نظر آتی ہے اور اپنے منصب کا لحاظ ضروری سمجھتے ہیں ہر جگہ کھا کر، کیونکہ آخرت کا معاملہ اور ہے اور دنیا کا معاملہ اور ہے. فکر وہاں پوچھا بھی نہ جائے گا کہ دنیا میں تمہارے کتنے مریدین تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا.
وہاں جب چلو گے تب معلوم پتہ چلے گا، بہت ڈرتے رہتے۔ وہاں عوام الناس کو نہیں پیش کر سکو گے کہ ان کو لے کر آیا ہے جس سے اللہ ڈر جائیں گے، وہاں تو اعمال کی کوشش ہوگی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ولی مفتون نہیں ہوتا، تو مفتون نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت کی وجہ سے وہ اپنے رب سے مزید طلب ہو۔ جب مخلوق کو دیکھتا ہے تو بہت سے گمراہ بھی اونچ بینت خلق را سر مست خیش از تکبر میں سے راہ ہے، تکبر سے اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن سب کا حال تو نہیں نا، بہت سے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر اپنی اصلاح کے فکر مریدین کو جیسے چاہیے مشائخ کو بھی چاہیے، عقید تک اندر ایرامی خراش و نی تراش تا دم آخر دم فارغ مباش۔ بہرحال بہت اچھا بولو فرماتے ہیں۔ قد رأینا شیوخا سقطوا، ہم نے بہت سے مشائخ کو دیکھا کہ وہ ساقط ہو گئے اپنے مرتبے سے، مخلوق کا ازدحام ہوا، ان کے ذکر میں کمی ہوئی، ان کے مراقبے میں کمی ہوئی، اصلاح کے فکر میں کمی ہوئی، تو اللہ کیا نکل دی۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شیوخ اپنے مرتبے سے کیوں ساقط ہو جاتے ہیں، تو سنیے، انہیں آنے جانے والے اور مریدین کی وجہ سے یہ لوگ ان کو حد سے زیادہ تعظیم کر کے ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو بہت سے مخلص مشائخ مریدین سے اسی وجہ سے گھبراتے تھے، یہ لوگ اپنی طرف متوجہ کر کے ہم کو اللہ سے دور نہ کر دیں، اس لیے کہ یہی ساقط ہونے کا سبب ہے نا۔ اچھا میرے کو بیانی ہے، جیسا کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں سے پریشان ہو کر مولانا عبدالشکور صاحب کے پاس آ گئے تھے، انہوں نے بہت عزت کے ساتھ رکھا اور ان کا بڑا احترام کیا اور بڑی قدر کی۔ یہ بہت عمدہ آدمی ہے جو اپنے مریدین سے گھبرا کے یہاں آ گئے ہیں، تو ان کی قدر وہاں بھی ہوئی۔ یہ اس بنا پر ہوئی کہ مریدین کو چھوڑ کر کے اتنا اصلاح کے کہ ہمارے پاس ہوا۔ وہاں عبدالشکور صاحب میرا لکھنؤ والے ہوں گے، میرا وہ مولانا عبدالشکور صاحب پر آ گئے تھے، انہوں نے بہت ہی عزت کے ساتھ کی کہ یہ طالب صادق مخلص ہے، لوگوں سے مخلوق کے شر سے ان کے سمجھ کے آئے، ان کا بڑا اکرام کیا اور بڑی قدر کی۔ یہ بہت بڑے عمدہ اپنے مریدین سے گھبرا کے یہاں آ گئے، مرید کو لے کے نہیں آئے تب خوشی نہیں گھبرا گئے۔ جن مریدین سے اللہ سے تعلق میں کمی آئے جو تعلق چھوڑ نہیں لائے گا۔ بزرگوں کو جو دولت ملی ہوتی ہے، بزرگوں کو جو دولت ملی ہوئی ہوتی ہے اس کی وہ بڑی قدر کرتا ہے اور اس کے حفاظت کی فکر رکھتا ہے۔ ایک رات تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جو جاتا تھا ان کی تعریف کرتا تھا، اچھے آدمی تھے، حضرت تھانوی گئے تھے اور وہ روتے رہتے تھے۔ ایک دن فرمایا کہ میری دولت چھن گئی، تب بھی لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ کہا حضرت تھانوی کے یہاں صاحب نسبت ہو گئی، جو بھی ہو ان کو اجازت ملی، وہ اپنے خاندان میں گاؤں میں گئے اور وہاں کے خاندانی قبرستان میں گئے اور بطور عجوب کے انہوں نے کہا کہ جو دولت ہمارے خاندان سے چھن چکی تھی، ضائع ہو چکی تھی، میں اس کو لے کے آیا ہوں۔ یہ بطور عجوب کہا۔ وہ برابر فرماتے رہتے تھانہ خانقاہ میں، جب کوئی تعریف کرتا تھا، ہٹو میری دولت چھن گئی، تم تعریف کرتے ہو میری دولت۔ ان کے دل میں یہ آ گیا کہ جو دولت، یہ کہا انہوں نے، جو دولت آپ خاندان والوں سے مردہ چھن گئی تھی یا ضائع ہو گئی تھی، میں اس کو لے کے آیا ہوں۔ یہ بطور عجوب کا کچھ مت دولت سر بول، یہ ماری کتنی بطور حضرت سنا میں نے اس واقعے ہم ہی لوگ بھی کہتے تھے۔ ہم لوگ تو بس بھائی ناقل ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنانے کی بھی توفیق دیں گے اور طریقے سے اس کو پہنچانے کی بھی توفیق دیں۔ کیا کریں، بنا متوازے کتنا متوازے۔ میں نے خود خواب دیکھا، حضرت فرمایا کہ قم زمان، میں نے تو اپنی مولویت کو بھی ظاہر نہیں کیا، امی لوگ ہیں جا رہے ہیں کبھی اندھے بغیر، بڑے بڑے واقعات ہیں اپنے چھپانے کے۔ بات کیا ہے، ایسا بات ہمارے گاؤں میں، اب ہم لوگ سب سمجھے کیا رہ جائیں گے، پہلی بار ملاقات کیا جائے گا، پہلے چلے گئے، وہی ازدحام کا وقت ہوتا ہے ملاقات کا، اس سے پہلے گاؤں چلا آیا۔ بہت وہاں خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو،
یہ پیسہ دیتی ہے جانا تیرے دیوا سب ترک کرتا ہے اپنی رعونت کو ترک کرتا ہے اپنے کبر کو ترک کرتا ہے نسبت کو تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی وجہ سے شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے بہت سے شیوخ کو ساقط ہوتے ہوئے دیکھا ہے. شیوخ تھے. شیخ محی الدین عربی کہہ رہا ہے پر جب تک شیخ ہر دن اپنے حال کی نگرانی نہیں کرے گا وہ دھوکے میں پڑ جائے گا. اس لیے شیخ کو بھی چاہیے کہ اپنے حالات کی نگرانی کرے اور جن چیزوں کے ذریعے اس کو نسبت میں اللہ حاصل ہوئی ہے اس کی پابندی کرے اور جملہ اشکال و اسکار پر مداومت رکھے ورنہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ منقطع ہو جائے گا اور یہ اپنے گمان میں سمجھتا رہے گا کہ میں کامل ہو گیا ہوں مجھے کوئی خود ہے. یہی مطلب ہے مخدوم ہونے کا خطاب ہے مشائخ گئے دھوکے میں. اور ظاہر کہ جب مشائخ کے لیے اپنے حالات کے تفقد اور نگرانی کی تاکید فرما رہے ہیں تفقد زیادہ ہے تو مریدین اور طالبین کے لیے بد جانا ضروری ہے. میں نے لکھا تھا کہ بہت ہی خوب اصلاحی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ مریدین اور مشائخ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب دعا بھی کر لیجیے مولانا دعا کیجیے ہم لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. مختصر کر دیجیے. اللہم صل آمین 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 آمین